بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکوران سننے والے ساتھیوں آج ہم پڑھیں گے تیسرا سبق کیا ہے کہ تدوین قرآن مجید اور قرآن مجید کی حفاظت۔ تدوین کا مطلب ہے اکٹھے کرنا، جمع کرنا، یعنی کہ قرآن مجید کو کب لکھا گیا، کب اکٹھا کیا گیا۔ تو 3 ادوار کو قرآن مجید کو لکھا گیا اور قرآن مجید کی حفاظت کی گئی کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے کس طرح قرآن مجید کو یعنی کہ جمع کیا گیا، کیسے کس طرح قرآن مجید کی حفاظت کی گئی۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یعنی کہ کیسے کس طرح قرآن مجید کی حفاظت کی گئی، اور اس کے بعد 3 ادوار کہلاتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی قرآن مجید کو ایک لہجے میں، جس کو قریشی لہجہ کہتے ہیں، باقاعدہ طور پر تحریری صورت میں لایا گیا۔ تو آئیے ان باتوں کو کتاب کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ تو کتاب والا پیج ہے، صفحہ نمبر ہے 10، یہ ہے سبق ہمارا۔ تو کتاب آپ لوگ کھولیں گے، پینسل ہاتھ میں لے لیں۔ اگر کسی کے پاس کتاب نہیں ہے، جو یعنی کہ کلاس فرسٹ ایئر میں نہیں پڑھ رہے، تو وہ زبانی بھی سنیں گے تو انشاءاللہ ان لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، کتاب ہے قرآن مجید کی حفاظت اور جمع تدوین قرآن مجید۔ تو سب سے پہلے کتاب والے نے کہا ہے قرآن مجید کی حفاظت کا عنوان یعنی کہ باندھا ہے۔ قرآن مجید اس وحی کا تتمہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف آتی رہی۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے، کتاب والا کہہ رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید حقیقت میں جو بھی صحیفے یعنی کہ نازل ہوئے ہیں مختلف انبیاء علیہ السلام پر، تو قرآن مجید ان سب کا تتمہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی یعنی کہ رسائل وغیرہ نازل ہوئے ہیں، ان سب کا تتمہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید قیامت تک تمام بنی نوع انسان کے لیے، یعنی کہ تمام انسانوں کے لیے آخری، مکمل اور لازوال ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے اس کی بقا اور حفاظت کی اشد ضرورت تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے، یقیناً ہم اسی کے نگہبان ہیں، ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں تک مطلب کیا ہوا، یعنی کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بروج میں سورہ حجر میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ حجر کی آیات ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے قرآن مجید کو، اس ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو ہم ہی خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یعنی کہ اللہ رب العزت ہی نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ قرآن کریم نزول کو صدیاں بیت چکی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے آج بھی ہمارے پاس وہی قرآن پاک موجود ہے جو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ پر نازل ہوا تھا، جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ ہوئی بات قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں، کتاب والے نے آگے عنوان ٹاپک رکھا ہے تدوین قرآن مجید۔ تدوین کے معنی اکٹھے کرنا، جمع کرنا۔ کسی تحریر کی جمع کرنے اور ترتیب دینے کے عمل کو تدوین کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تدوین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو وحی کے ذریعے نازل ہونے کے بعد کتابی شکل میں جمع کرنا، کتابی شکل میں یعنی کہ لکھ کر باقاعدہ طور پر لکھنا اور کتاب تیار کرنا، تو اسی لیے قرآن مجید کو مصحف کہتے ہیں۔ قرآن مجید آسمان سے تحریری کتابی شکل میں نازل نہیں ہوا، بلکہ وحی کے مختلف طریقوں سے لفظی انداز میں نازل ہوا، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے 2 طریقوں سے محفوظ فرمایا، ایک حفظ کے ذریعے اور دوسرا تحریری شکل میں۔ قرآن مجید کی تدوین کے
درج ذیل 3 ادوار ہیں۔ ان باتوں کو میں پڑھتا ہوں، مشکل الفاظ آتے ہیں، معنی بتا دوں گا، انشاءاللہ آخر میں دوبارہ خلاصہ بتا دوں گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ سوال اس طرح آ سکتا ہے کہ قرآن مجید کے ادوار کی اقسام لکھیں، یا قرآن مجید کتنے دوروں، یعنی کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے مصحف کی شکل میں، تو کس مراحل سے گزر کر ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ تو سوال اس طرح آ سکتا ہے۔ تو پہلا دور یعنی کہ قرآن مجید کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور ہے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا دور عہد صدیقی کہلاتا ہے، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اور تیسرا دور یعنی کہ زمانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ جو پہلا دور تھا، تو اس پہلے دور میں یعنی کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور تھا، اس میں 2 طریقے یعنی کہ اختیار کیے گئے۔ ایک تو قرآن مجید کی حفاظت کا، یعنی کہ بچے بڑے قرآن مجید کو شوق سے ولولے سے یاد کرتے تھے، حفظ کر لیا کرتے تھے، اور دوسرا طریقہ لوگوں نے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے اپنے طور پر، یعنی کہ سرکاری سطح پر نہیں، کسی آرڈر کے تحت نہیں، اپنے طور پر قرآن مجید کو قلم بند کیا، لکھا ہے۔ تو آئیے کتاب والا دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلا دور۔ اسلام کے ابتدائی دور میں عرب پڑھنے لکھنے کے عادی نہیں تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت بھی مکہ میں چند لوگ لکھنا جانتے تھے، ان میں خلفۂ راشدین بھی شامل ہیں۔ خلفۂ راشدین 4 یعنی کہ خلیفوں کو کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کو خلفۂ راشدین کہا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، خاص طور پر اس زمانے میں کاغذ کی سہولت کم ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کی کتابت چمڑے، جلد نما جلدی پردے، چکنے پتھر، کھجور کے پتوں، لکڑی کی تختیوں اور چوڑی ہڈیوں پر کی جاتی تھی۔ تو میں آپ کو دکھا دوں گا، تو ہم لوگ کہتے ہیں نا درختوں کے پتے، تو درختوں کے جو چھوٹے پتے اس پر نہیں تھے، بلکہ جو درخت کا جو تنا ہوتا ہے تو کاغذ نما، خدا کی قدرت، کاغذ نما وہاں سے ایسے لگتا تھا بالکل کاغذ وہ نکال رہے ہیں۔ تو میرے پاس موجود ہیں، تو ابھی میں ڈھونڈ کر کشمیر سے میں لایا ہوں۔ کشمیر شاید وہاں پر جو طائف کے درخت تھے، تنے تھے، وہاں سے وہ لے کر آتے تھے، ان کے اوپر لکھتے تھے۔ آپ ایسا حیران ہوں گے، میں آپ کو دکھا دوں گا انشاءاللہ، میرے پاس موجود ہے، میں کشمیر سے لے کر آیا ہوں درختوں کے ان پتوں کو کیسے کس طرح لکھا جاتا ہے، بالکل کاغذ نما ہے۔ تو کشمیر میں وادی نیلم نوری ٹاپ، وہاں پر ہم گئے ہوئے تھے، وہیں سے میں لے کر آیا ہوں۔ تو آگے دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی نازل ہوتی تھی، آپ ایک کاتب کو بلا کر، کاتب کے معنی لکھنے والا، جو لکھنا جانتا تھا اس کو کاتب کہتے ہیں، کاتب کو بلا کر ہدایت فرماتے تھے، یعنی کہ نصیحت فرماتے تھے۔ نازل شدہ یعنی کہ اتری ہوئی جو آیات ہے، نازل شدہ آیت کو فلاں صورت کے فلاں آیت کے بعد شامل کیا جائے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن مجید حفظ بھی کرتے جاتے تھے، اور مختلف چیزوں پر وہ صورتیں اور آیات لکھتے جاتے تھے۔ اس طرح پورا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دور میں لکھ کر مکمل ہوا۔ یہ ہوا واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی بات۔ دوسرا دور عہد صدیقی، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسال کے بعد، یعنی کہ رخصت ہونے کے بعد، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھال لی، تو انہیں زکوٰۃ کے منکر کے معنی انکار کرنے والے، زکوٰۃ کے انکار کرتے تھے، اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف کارروائیاں کرنی پڑیں۔ جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب سے زبردست مقابلہ۔ مسیلمہ کذاب کے معنی بہت بڑا جھوٹا، مسیلمہ نام ہے، تو یعنی کہ بہت بڑا جھوٹا مسیلمہ، جس نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اور اس نے کہا تھا کہ میں بھی پیغمبر ہوں اور مجھ پر بھی وحی آتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسیلمہ کذاب کے خلاف فوجی آپریشن کروائی،
تو اس جنگ کو، اس فوجی آپریشن کو جنگ یمامہ یعنی کہ جہاد کہتے ہیں، فوجی آپریشن تو نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ جنگ یمامہ کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں کتاب کی طرف دیکھیں اب، جس کے نتیجے میں سینکڑوں قرآن مجید کے حافظ اور قاری شہید ہو گئے۔ اس علمی نقصان کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشترکہ مشورے سے مختلف تحریروں سے قرآن کو جمع کر کے ایک مصحف میں مرتب کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس عظیم اور بابرکت کام کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کمیٹی بنائی گئی، جس میں کچھ مہاجرین اور کچھ انصار کرام رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے قرآن مجید کا مواد لے کر اور جمع کرنے کا کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سپرد کیا گیا، جبکہ اسے لکھنے کی ذمہ داری حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قرآن کے حافظ، عالم اور کاتب وحی بھی تھے۔ پورا قرآن اسی طرح لکھا گیا اور مختلف ذرائع اور مختلف لوگوں سے جمع کر کے مصحف کے طور پر مرتب کیا گیا۔ اس لحاظ سے قرآن مجید کو پہلی جامع کتابی صورت میں لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا بہت بڑا کام کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے حوالے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد قرآن کریم کا یہ نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا، اور اس کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود رہا۔ یہ ہوا دوسرا دور عہد صدیقی کا۔ تیسرا دور عہد عثمانی کہلاتا ہے۔ علاقے اور جغرافیہ کے لحاظ سے ہر زبان کے مختلف لہجے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں بھی بہت سی بولیاں اور انداز بیان ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ کے دور میں 7 لہجے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی سہولت کے لیے ان میں سے کسی بھی لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اجازت دے دی تھی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ان القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا منہ ما تیسر۔ اس حدیث کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ قرآن مجید 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے، لہذا ان میں سے جو آسان لگے اسے پڑھیں۔ اس اصول پر پہلے 2 خلفاء کے دور تک عمل ہوتا رہا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلامی حکومت دور دراز ممالک میں پھیل گئی تو لوگوں میں قرات کے لہجوں میں اختلاف پیدا ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذربائیجان اور آرمینیا کے محاذ سے واپس آئے۔ محاذ کہتے ہیں جہاد سے واپس آئے اور مدینہ تشریف پہنچے۔ میں تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، وقت بہت کم ہے، تو سوچ رہا ہوں کہ ایک ہی ویڈیو میں اس سبق کو ختم کر دوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، اے امیر المؤمنین، امت کو اللہ کی کتاب کے بارے میں یہود و نصارہ جیسے اختلاف سے بچائیں۔ میں آپ کو سمجھا دوں گا اس پیراگراف کا مطلب کیا ہے۔ اس پر آپ نے خطبہ دیا، اور یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کام کی اہمیت سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتب کردہ نسخے کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سے منگوا کر حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن عارث بن حشام رضی اللہ عنہم کے حوالے کیا۔ انہیں قرآن مجید لکھنے کا حکم دیا، اور جہاں لہجوں میں اختلاف ہو وہاں قریشی لہجے کا اختیار کرنے کی ہدایت دی۔ قریشی لہجہ، کیونکہ قرآن مجید اسی لہجے میں نازل ہوا ہے۔ اس طرح 25 ہجری کی ابتدا میں مصحف عثمانی تالیف ہوا، جس کے 7 نسخے تیار کر کے مکہ مکرمہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ اور کوفہ بھیجے گئے، اور ایک نسخہ مدینہ منورہ کے لیے رکھا گیا۔ اللہ کے تحفظ کے وعدے کے مطابق آج بھی ہمارے پاس وہی قرآن مجید موجود ہے جو نزول کے وقت موجود تھا۔
ये यानी कि 14 मिनट हो गए हैं, बाकी मैं आप यानी कि 2-3 मिनट ले लेता हूँ। जो अहद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, तो मैं आपको खुलासा बोर्ड पर समझा दूंगा कि मुख्तलिफ लहजे थे, अगर क्योंकि इस्लाम दूर दराज तक फैल गया था और जो यानी कि इराक़ तक यानी कि लोग मुसलमान हो रहे थे, तो ज़ाहिर सी बात है आज भी किसी भी ज़बान के मुख्तलिफ लहजे होते हैं। मसलन मेरे पास जो हम लोग जो मदारिस में पढ़ते हैं, हमें पढ़ाया जाता है, एक तफसीर का मैं नाम ले लेता हूँ, उस तफसीर का नाम है तफसीर जलालैन। तो वो ज़बरदस्त किताब है, उस तफसीर में कुछ लहजे लिखे हुए हैं, ये कोई प्रोफेसर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वो तो बेचारा सिंपल इस्लामियत उसने किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, अगरचे उसका अंदाज भी सही होते हैं, बहुत सारों के बेहतरीन होते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो बहरहाल, लेकिन मसलन तफसीर जलालैन मेरे पास सामने रखी हुई है, उसमें क्या लहजा है, तो एक लहजा मैं आपको बता देता हूँ। मसलन कुरान मजीद में है क्या है, इलाहुम मअल्लाह कुल अंतुम अमन खलक़ अस्समावात, यानी कि मैं अभी भूल रहा हूँ, अंतुम तुशरिकून भी है और अंतुम युशरिकून भी है, यानी कि अल्लाह खैरुन अम्मा युशरिकून भी इसको पढ़ सकते हैं, अम्मा तुशरिकून भी पढ़ सकते हैं। तो यानी कि अगर ऐसा यानी कि हाजिर और यानी कि आपको समझ में नहीं आएगी, मुख्तलिफ लहजे तफसीर जलालैन में मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मैं आपको लाकर दिखा भी दूंगा। तो आइए मैं अब कैमरे को करीब करता हूँ, इन बातों का खुलासा बोर्ड की सूरत में वहाँ पर देख लेते हैं और आसानी होगी। जी आप लोग देखें खुलासा क्या हुआ। सबक नंबर 3 का कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया हुआ है। तो अल्लाह, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हम ही नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही को यानी कि कुरान मजीद को हमने उतारा है, हम खुद उसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान मजीद की हिफाजत, कुरान मजीद की तदवीन के 3 अदवार हैं, तो आप देख कर इसको लिख भी सकते हैं। पहला दौर है अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोग देखें यहाँ पर लिखा हुआ है अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या हुआ था, तो अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यानी कि कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया गया, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने कुरान मजीद को यानी कि अपने तौर पर हिफ्ज़ किया। असातिज़ा के पास जाते थे, कुर्रा के पास जाते थे और अपने तौर पर किताबत यानी कि कुरान मजीद की अपने अपने तौर पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने कुरान मजीद को लिखा, सरकारी सतह पर बाकायदा तौर पर आर्डर नहीं दिया गया। दूसरा दौर कहलाता है अहद सिद्दीकी, यानी कि अहद सिद्दीकी में क्या था, यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में तो सरकारी सतह पर बाकायदा तौर पर कमेटी बनाई गई और कमेटी के सरबराह थे हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये नाम याद कर लें, जो कमेटी बनाई गई थी तदवीन कुरान मजीद के हवाले से, जो सरबराह थे हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये MCQs के हवाले से आया भी था और आने का इम्कान भी है। जो तीसरा दौर है, देखें तीसरा दौर अहद उस्मानी कहलाता है। तो तीसरा दौर अहद उस्मानी है, तो ये पॉइंट्स की सूरत में आप लोग लिखें और याद कर लें। कुरान को कुरैशी लहजे में तहरीर किया गया, यानी कि मुख्तलिफ लहजे होते हैं, जिस तरह सिंधी वाले कहते हैं काडे वंजे पे, खेडे वंजे पे, बलोची कहते हैं अन्नी बिया, अन्नू बिया, और मसलन उर्दू वाले हैं तो लखनऊ वाले इसमें मजदर को मुन्नस इस्तेमाल करते हैं, यानी कि, और जो दिल्ली वाले हैं इसमें मजदर को मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, जिसके यानी कि जिस लफ्ज़ के आखिर में ना आ जाए वो इसमें मजदर कहलाता है। तो बहरहाल यहाँ पर ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, तो कहने गई तो ये आप लोग देख लें, ये पॉइंट्स की सूरत में याद कर लें, इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आ रहा होगा। तो बहरहाल आज इतना ही काफ़ी है हमारी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम।